جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی، جب انہیں یہ اطلاع ہوئی، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ کربلا معلیٰ کے اندر امام حسین کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کیا گیا، کربلا معلیٰ کے اندر امام حسین کے ساتھ بلا کر کے دھوکہ دیا گیا، کربلا معلیٰ کے اندر یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کیا، بلکہ حضرت عباس علمبردار کو بھی شہید کیا، تمام فقہائے کرام کو شربت شہادت پلا دیا۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو وہ رونے لگے، روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان بھی امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا، کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان بھی علی اصغر کے قدموں پر قربان کر دیتا، کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان کو امام حسین اہل بیت اطہار کے اوپر قربان کر دیتا۔ لیکن افسوس کربلا معلیٰ کے اندر نہیں ہے، افسوس کربلا معلیٰ کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی سو گئے، سوتے میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے فلاں شخص سن، تو میرے بیٹے حسین کی یاد کے اندر روتا ہے، اے فلاں شخص سن، تو میرے بیٹے حسین کی یاد کے اندر آنسو بہاتا ہے، تیرا ایک ایک قطرہ آنسو کا بیکار نہ جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت تجھے اس رونے کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں بریلی کی سرزمین سے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، ارے تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو کر، ارے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سکھی زبان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت۔ اور استاد زمان آگے بڑھے تو استاد زمان نے پیغام دیا، اپنا سودا بیچ کر میاں بازار سننا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سننا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور استاد زمان آگے بڑھے، استاد زمان نے آگے بڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو عقیدہ دیا، ہمیں اور آپ کو عشق کا پیغام استاد زمان نے دیا۔ یزیدی فوج نے تو یہ سوچا تھا، یزیدی فوج نے تو یہ سمجھا تھا کہ سر امام حسین کو نیزے پر اٹھا کر کے بازار میں گھمایا جائے گا، لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو انہوں نے یزید کی بیعت نہ کری معاذ اللہ تو ان کا حشر، ان کا انجام یہ کیا، کہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزیدی فوج نے تو یہ سوچا تھا کہ سر امام حسین کو نیزے پر لے کر کے بازار میں گھما کر کے لوگوں کو دکھایا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا۔ لیکن جب ایک عاشق نے دیکھا، ایک عاشق اہل بیت نے دیکھا تو وہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھا، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، ارے میاں اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ یہ مسلمانوں وہ مہینہ ہے، یہ مسلمانوں وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم نے اور آپ نے اپنے بزرگوں سے روایتیں سنی۔ آج میں آپ کو کچھ واقعات وہ سناؤں گا، کچھ واقعات وہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں سننے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد سینے پھٹنے لگتے ہیں، ان واقعات کو جب پڑھو تو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو آنکھوں سے آنسو جاری کہ یہ محبت اہل بیت کے اندر ہوتے ہیں، یہ امام حسین کی محبت کے اندر آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت اطہار، وہ حضرت حسنین کریم ہیں کہ جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ آقا ارشاد فرمائے الحسن والحسین سید
سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حضرت امام حسنین کریمین کہ جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے کہ اے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، مسلمانوں ذرا دماغ کو حاضر رکھو، ذرا مسلمانوں غور تو کرو کہ جن کے رونے سے آقا کو تکلیف ہوا کرتی تھی، جن کے رونے سے آقا کو پریشانی ہوا کرتی تھی، جن کے رونے سے آقا بے چین ہوا کرتے تھے، جن کے رونے سے آقا فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے، ان کے رونے سے مجھے پریشانی ہوا کرتی ہے۔ وہ حضرت حسنین کریمین اللہ اکبر مسلمانوں جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، جن کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ جن کے لیے آقا نے سجدے کو طول دے دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم اور آپ انہی کی یاد منا رہے ہیں، آج ہم اور آپ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے کرتے ایمان کے ساتھ دنیا سے بھی جائیں گے۔ دنیا میں ہم ان کا ذکر کرتے تھے، کل بروز قیامت وہ اپنے نانا جان سے ہمیں اور آپ کو بخشوا لے جائیں گے۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے یاد امام حسین آئے، واقعہ ذہن کے اندر آیا۔ سنو ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے تھے، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی، جب انہیں یہ اطلاع ہوئی، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ کربلا معلیٰ کے اندر امام حسین کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کیا گیا، کربلا معلیٰ کے اندر امام حسین کے ساتھ بلا کر کے دھوکہ دیا گیا، کربلا معلیٰ کے اندر یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کیا، بلکہ حضرت عباس علمبردار کو بھی شہید کیا، تمام فقہائے کرام کو شربت شہادت پلا دیا۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو وہ رونے لگے، روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان بھی امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا، کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان بھی علی اصغر کے قدموں پر قربان کر دیتا، کاش کربلا معلیٰ کے اندر ہوتا تو میں اپنی جان کو امام حسین اہل بیت اطہار کے اوپر قربان کر دیتا۔ لیکن افسوس کربلا معلیٰ کے اندر نہیں ہے، افسوس کربلا معلیٰ کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی سو گئے، سوتے میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے فلاں شخص سن، تو میرے بیٹے حسین کی یاد کے اندر روتا ہے، اے فلاں شخص سن، تو میرے بیٹے حسین کی یاد کے اندر آنسو بہاتا ہے، تیرا ایک ایک قطرہ آنسو کا بیکار نہ جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت تجھے اس رونے کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت خالد بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے غم نہیں اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے، اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے، نہ ہونے کا غم چاہیے۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، ارے میاں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر میاں پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا اور خون نے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا، تاجوں کا شکل مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ حسین، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کربلا معلیٰ کی طرف آپ کا کارواں رواں اور تباہ ہے، کربلا معلیٰ کی طرف امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ
اللہ کی جانب سفر ہو رہا ہے. یزیدیوں نے کوفیوں نے خط لکھ کر کے امام حسین کو بلایا. کوفیوں نے خط لکھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اب کربلا معلی کی طرف رواں اور دوا ہے. راستے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے فوج یزید کی چلی آتی ہے. فوج یزید کی چلی آ رہی ہے. ہزار تعداد کے اندر فوج یزیدیوں کی چلی آ رہی ہے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں بچے بھی ہیں. حضرت علی اصغر 6 ماہ کے چھوٹے سے ننھے سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. عورتیں بھی ہیں بچے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ہیں. ہزار فوج چلی آ رہی ہے. اس فوج کے اندر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے جو اس وقت تک فوج اشریہ کے اندر شامل تھے, یزیدی فوج کے اندر شامل تھے. جب حضرت حر نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جب حر نے دیکھا کہ یہ نواسۂ رسول ہے, جب حر نے دیکھا یہ تو حضور کے شہزادے ہیں, یہ تو علی کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ تو فاطمہ کی جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں آقا نے بتایا تھا کہ الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ تو وہ ہے. اب حر آنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد عرض کی حضور مجھے اطلاع نہ تھی کہ فوج اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے. حضور مجھے اطلاع نہ تھی کہ فوج اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لا کر کے شربت شہادت پلانا ہے. حضور مجھے یہ معلوم نہ تھا, لیکن عمر بن سعد نے مجھے یہ تاکید کر دی ہے کہ جہاں امام حسین ملے وہاں انہیں گرفتار کر دو, اور اگر یزید کی بیعت پر راضی ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر یزید کی بیعت پر راضی نہ ہو تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور انہیں قتل کر دو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنا سننا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط نکالے, ہاتھ میں خطوط لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھائے کہ اے حر دیکھو یہ خطوط تو تمہاری طرف سے آئے تھے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک فوجی اشقیہ کے اندر تھے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط دکھائے, اور اس خطوط کے اندر ان لوگوں کے نام بھی موجود تھے جو حر کے ساتھ کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ خطوط تمہارے جو ہے نا, ان خطوں کو لے کر کے تمہیں نے جو بھیجا تھا, یہ دیکھو تمہارے ان خطوں کے اوپر دستخط بھی ہے, یہ دیکھو تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں. اے فلاں شخص تو ہمیں گرفتار کرنے آیا ہے, کیا یہ خط تیرا نہیں ہے؟ تو نہیں خط لکھ کر کے ہمیں بلایا ہے, تو نہیں ہمیں دعوت دی ہے, تو نہیں ہمیں بلایا ہے, یہ خطوط تمہارے ہیں. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا فرمایا سارے فوجی اشقیاء نے سر جھکا لیا, خاموش, کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جب سب خاموش ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حر دیکھ یہ خطوط مجھے لے کر کے بھیجے گئے, ہمیں بلایا گیا. حضرت حر نے فرمایا اے امام علی مقام, اے حضور کے شہزادے, مجھے اس بات کی اطلاع نہ تھی کہ آپ کو خطوط لکھ کر کے بلایا گیا ہے, آپ کو خط لکھ کر کے بھیجا گیا ہے اور بلایا گیا ہے, لیکن اب مجھے اطلاع ہو گئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے حر سن, آج کا رات کا موقع اور دے دے, آج کی رات ہم کسی طرف نکل جائیں گے اور اپنا قافلہ لے کر کے کسی اور طرف چلے جائیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضور, آج کی رات میں یہ فوج اشقیہ ساتھ کے اندر ہے, عمر بن صاحب کو خبر ہو رہی ہے, اس کے قاصد پہ قاصد چلے آ رہے ہیں کہ امام حسین کو گرفتار کرو, اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو ان سے جنگ کرو, ان کو قتل کرو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور اس بات پر راضی ہو گئے, کہا ٹھیک ہے حضور آپ رات کو یہی قیام فرمائیے, جب صبح ہو جائے گی صبح ہونے سے پہلے آپ قافلہ لے کر کے چلے جائیے گا, جس طرف آپ کا دل ہو اس طرف آپ قافلہ لے کر کے چلے جائیے گا, اور جب صبح ہو جائے گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ کہاں چلے گئے امام حسین, ان کا قافلہ کدھر چلا گیا, تو میں تھوڑا ادھر ادھر دیکھوں گا, ڈھونڈوں گا, اور اس کے بعد عمر بن سعد سے جا کر کے کہہ دوں گا پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے, قافلہ ان کا کدھر چلا گیا, میں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ
نہیں ملے تو میں تھک کر کے چلا آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ننے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے مسلمانوں ذرا سینے پر ہاتھ تو رکھو، ارے تمہارے گھر کے اندر 6 ماہ سال بھر کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو، تمہارے گھر کے اندر سال بھر کا بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹروں میں لے کر کے بھاگتے ہو، ادھر ادھر دعا کرواتے ہو، آستانوں پہ لے کر شفا کے لیے لے کر کے جاتے ہو۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو وہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی ساتھ میں ہے، اسی قافلے کے اندر ہے۔ اب جب رات کا وقت ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو لیا، مسلمانوں ساتھ میں عورتیں بھی ہیں، ساتھ میں بچے بھی ہیں، اور وہ امام الانبیاء کا شہزادہ، امام الرسول کا لاڈلا وہ قافلہ لے کر کے رات میں سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ رات بھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے، قافلہ بھی ساتھ میں چلتا رہا۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو ایک وسیع و عظیم بڑا لقطہ میدان دیکھا۔ جب دیکھا میدان تو لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ اس میدان کو کہتے کیا ہیں، اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس میدان کو یہ کہتے ہیں، اس میدان کو یہ کہتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور کوئی بھی نام ہے اس جگہ کا، اور کوئی بھی نام ہے اس میدان کا جس سے اس نام سے اس میدان کو پکارا جاتا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا، اے امام حسین اس میدان کو کربلا نہیں کہتے، اس میدان کو کربلا کی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقاء کرام سے ارشاد فرمایا، خیمے یہی لگاؤ، خیمے یہی برپاؤ، اب ہمیں یہاں سے جانا نہیں ہے۔ یہ کربلا کا میدان ہماری شہادت گاہ ہے، یہ کربلا کا میدان ہماری شہادت گاہ ہے۔ آپ کے رفقاء کرام نے خیمے لگائے، ساتھ میں مستورات بھی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ میدان کربلا تپتی ہوئی زمین تھی، دھوپ آگ برس رہی تھی، اللہ اکبر، گرم گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ اس میدان کے اندر رسول اللہ کے نواسوں کے خیمے لگے ہوئے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے شہزادوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، آل محمد کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ جن کے نانا جان ساقی کوثر ان کے خیمے میدان کربلا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ جن کے نانا جان امام الانبیاء ہیں ان کے خیمے میدان کربلا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں۔ وہاں پر آپ نے خیمے لگوائے، رفقاء کرام نے خیمے لگائے۔ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ فوج اشعیہ چلی آتی ہے، یزید کی فوج چلی آتی ہے، فوج پہ فوج چلی آتی ہے۔ انہوں نے فوج نے آ کر کے سب سے پہلے نہر فرات کے اوپر پہرا دیا، نہر فرات کے اوپر پہرا لگا کر کے پانی خیمہ اہل بیت سے روک دیا، خیمہ اہل بیت کے اندر پانی جانے نہ دیا، خیمہ اہل بیت پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اہل بیت کرام کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا ہے، اہل بیت کرام کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ یزیدی یہ جانتے نہ تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے پاک کے پھول ہیں، پانی بند کر سکتے ہو، خدا کی قسم یہ دن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ نبی کی آل ہے، یہ آقا کے شہزادے ہیں، یہ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، یہ ساقی کوثر کا لاڈلا ہے۔ تم پانی تو بند کر سکتے ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خیمہ اہل بیت وہ ذات پاک ہے، وہ عظمتیں ہیں ان کی کہ پانی بند کر کے پیاسے میں تم رہ سکتے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ مسلمانوں لگے ہیں، اللہ اکبر، اہل بیت کرام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں۔ شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور دوائے درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، ارے میاں زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، ارے میاں مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اب
خیمہ اہل بیت کربلا معلیٰ کی سرزمین کے اوپر لگا دیے گئے ہیں. 7 محرم الحرام سے پانی کو بند کر دیا گیا ہے کہ ایک بھی قطرہ خیمہ اہل بیت کے اندر پانی کا نہ جانا پائے. اللہ اکبر. عمر بن سعد نے پہرا بٹھا دیا ہے, فوج کی فوج لگا دی گئی ہے کہ خیمے کے اندر ایک قطرہ پانی کا بھی نہ جانے پائے. اللہ اکبر. مسلمانوں, اب جب خیمے کے اندر پانی کا آنا بند ہوا, خیمے کے اندر جو مستورات اور بچے تھے, اللہ اکبر مسلمانوں, پانی پانی کہہ کر کے آوازیں بلند ہونے لگی, پانی پانی کہہ کر کے آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچے ہیں تو وہ روتے ہیں, ان سے رویا نہیں جاتا, وہ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, زبان اتنی خشک ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر کانٹے گڑ گئے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں, ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو مسلمانوں, یزیدیوں نے کیا ظلم اور ستم اٹھائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کے اوپر. 7 محرم الحرام سے پانی کو بند کر دیا گیا. اب بچے ہیں, پیاس کی شدت ہے, گرمی بہت تیز ہے, سب زمین جو ہے وہ تپ رہی ہے, گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں. ادھر یزیدی سامنے پانی پی رہے ہیں, ادھر یزیدیوں کے گھوڑے پانی پی رہے ہیں, ادھر یزیدیوں کے بچے پانی پی رہے ہیں, ادھر چرند و پرند پانی پی رہے ہیں. لیکن یہ ساقی کوثر کے نواسے, یہ ساقی کوثر کے شہزادے, یہ ساقی کوثر کے لاڈلے, آپ ایک پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں, ایک دانے کو ترس رہے ہیں, ایک پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں. سامنے یزیدی دکھا دکھا کر کے پانی پی رہے ہیں, سامنے یزیدی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, سامنے یزیدی دکھا دکھا کر کے وضو کر رہے ہیں, سامنے یزیدی دکھا دکھا کر کے پانی پیا جا رہا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. مسلمانوں, فرمایا اے عباس, جاؤ جا کر ان یزیدیوں سے کہنا کہ تھوڑا پانی خیمہ اہل بیت کو بھی دے دو, تھوڑا پانی رسول اللہ کے شہزادوں کو بھی دے دو. ارے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تم نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو, تم نمازیں بھی پڑھتے ہو, تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, ذرا تھوڑا پانی اہل بیت کے خیمے کے اندر بھی آ جانے دو, ذرا تھوڑا سا پانی اہل بیت کے خیمے کے اندر بھی آ جانے دو. اہل بیت کے خیمے کے اندر یہ بچے روتے ہیں تو اب ان کی آواز سنی نہیں جاتی, یہ بچے تڑپتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, اے عباس اب ان کی طرف دیکھی نہیں جاتی, اے عباس کی پانی مانگتے ہیں, ان کی طرف اب برداشت نہیں ہوتی. اے عباس جاؤ, چلے جاؤ, رفقائے کرام کو تھوڑے سے ساتھ میں لے جاؤ, کہنا تھوڑا پانی دے دو جس میں بچوں کی پیاس تو بجھ جائے, بچوں کو تھوڑی تسکین تو ہو جائے. حضرت عباس عالم بردار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, آپ اپنے رفقائے چند رفقائے کرام کو لیا اور لے جانے کے بعد آپ نہر فرات کے اوپر تشریف لے گئے. جیسے ہی نہر فرات کے قریب پہنچے, یزیدیوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا, آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. جو رفقائے کرام ساتھ میں لے کر کے گئے تھے, جو آپ کے ساتھ میں تشریف لے کر کے گئے تھے, ان رفقائے کرام کو ان یزیدیوں نے, ان کوفیوں نے, ان جہنمیوں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عباس عالم بردار رضی اللہ تعالی عنہ واپس خیمے کے اندر تشریف لائے, سارا معاملہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا معاملہ سنا. اللہ اکبر. مسلمانوں, تو کربلا معلیٰ کا واقعہ ہے. مسلمانوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, واقعات کے کربلا ایسے واقعات ہیں کہ اللہ اکبر کوئی انسان زندگی بھر بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا. وہ ظلم اور وہ ستم امام حسین اور اہل بیت کرام کے اوپر اٹھائے گئے ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی ہے. تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کسی کے اوپر نہیں ڈھایا گیا کہ جتنا بڑا ظلم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کیا گیا. لیکن اس کے بعد سنو مسلمانوں, تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم ہوتے گئے, صبر کرتے چلے گئے. یزیدیوں نے پانی بند کیا, امام حسین نے صبر کیا. یزیدیوں نے کھانا بند کیا, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا. لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو کربلا معلیٰ سے یہ درس دے دیا کہ اگر حسینی ہو اور حسینی رہنا تو سنو, نبی کے میرے نانا جان کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملانا, جان دینا گوارا کر لینا, مار دینا گوارا کر لینا, پیاس برداشت کر لینا, بھوک برداشت کر لینا, جان چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرنا. لیکن میرے نانا جان کے دشمنوں یعنی وہابیوں, دیوبندیوں سے کبھی ہاتھ مت ملانا. وہ واقعات کربلا ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. حضرت سرکار شیران کے ہمیں بات یاد آیا واقعہ. سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے بھی شریف کے اندر آپ کے پاس کچھ قاصد آئے, بلایا, کہا
حضرت گھر چلیے، گھر کے اندر علالت ہے، بیمار ہے، بہت ٹائم سے تکلیف ہے، حضرت بہت لوگوں کو دکھا چکے لیکن ابھی تک شفا حاصل نہ ہوئی۔ سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جانے کے بعد آپ نے دیکھا، لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے کمرے کو خالی کر دیا جائے، کمرہ خالی کر دیا گیا، فرمایا کمرے کو بند کر دیا جائے، کمرے کو بند کر دیا گیا۔ سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، ان کے اوپر اجنہ کا سایہ تھا، وہ ان کے اوپر اجنہ کا سایہ تھا۔ سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گفتگو فرمانا شروع کری، گفتگو ہوتی رہی۔ اسی گفتگو کے دوران سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کی عمر بات پوچھی، ان سے ان کی عمر بات پوچھی، پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر اتنی ہزار سے اتنا برس میری عمر ہے، اتنا سننا تھا۔ سیدی سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا آپ کی اتنی عمر شریف ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے واقعات کربلا دیکھے ہوں گے۔ میں ہاں فرمایا ہاں میں نے وہ میدان کربلا کا منظر، وہ میدان کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت سیدی سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو کچھ واقعات ہمیں بھی سنا دیجئے، اتنا سننا تھا۔ حضرت سیدی سرکار شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا سننا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو تو چھوڑ کر کے جا سکتا ہوں، اس کو چھوڑ کر کے جا سکتا ہوں، لیکن اس نے جو مجھے ستایا، اس نے جو پریشان کیا وہ وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے یہ پریشان ہوا، اب میں اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن واقعات کربلا بیان کرنا میری ہمت گوارا نہیں کی تھی کہ واقعات کربلا میں بیان کر سکوں۔ مسلمانوں اندازہ جو لگاؤ میدان کربلا کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں، اہل بیت کرام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں، جو ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں جن کے بابا جان مولا کائنات ہیں، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں جن کی والدین ماجدہ اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ اکبر انہی کے دستے پاک سے آب کوثر سے ہمیں اور آپ کو سیراب ہونا ہے، انہی کے دستے پاک سے ہمیں اور آپ کو آب کوثر پینا ہے۔ اللہ اکبر ان کے خیمے کربلا معلیٰ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب محرم الحرام کی 9 تاریخ آئی، یزید نے جو ہے وہ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ نقارے کو بچا دیا جائے۔ اللہ اکبر، نقارہ جنگ کا طبلہ ایک ڈھول ہوتا ہے، اس کو نقارہ کہا جاتا ہے، اعلان کے لیے ڈھول کو بجایا جاتا ہے تاکہ اس سے خبر ہو جائے کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، اس کو نقارہ کہا جاتا ہے، طبل کہا جاتا ہے، ڈھول کہا جاتا ہے، اس کو نقارہ کہا جاتا ہے، اسی کو ڈھول بھی کہا جاتا ہے۔ یزیدی فوج نے 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی، یزیدی فوج نے نقارہ بجا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خیمے کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نقارے کی آواز آ رہی ہے، حضرت عباس اعظم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا اے عباس جاؤ دیکھ کر کے آؤ یزیدی فوج کے اندر نقارہ کس بات کا بجایا جا رہا ہے۔ حضرت عباس اعظم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آ کر کے بتایا اے امام حسین نقارہ جنگ کا بجایا جا رہا ہے، جنگ کا اعلان کر دیا جا رہا ہے۔ اب اشعیاء کی فوجوں نے اپنی تلواروں میں دھار پوری کر لی ہے، اب اشعیاء کی فوجیں سب بسب کھڑی ہو چکی ہیں، اس لیے جنگ کا نقارہ بجایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سنو اے عباس جا کر کے ان سے جا کر کے کہہ دینا، اس فوج اشعیاء سے جا کر کے بتا دو آج 9 محرم الحرام ہے، جتنا بھی چاہیں گے ہم سے لڑ لیں گے، جتنا چاہیں گے ہم سے لڑ لیں گے، جنگ تو ہوتی رہے گی، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرا سر چاہیے ہے تو 9 محرم سے 10 محرم تک انہیں لڑنا پڑے گا، اور 10 محرم کو میرا سر انہیں صبح کے بعد ملے گا، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے جا کر کے اعلان کر دو اور ان سے بتا دو آج اگر وہ جنگ شروع کرتے ہیں تو دن بھر لڑتے رہیں گے، رات بھر لڑتے رہیں گے، لیکن تو میرا سر نہ پا سکیں گے۔ ان سے جا کر کے بتا دو ہماری شہادت کا دن 10 محرم جمعے کا دن ہے۔ اللہ
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں مالک و مختار کا شہزادہ ہوں، میں مالک و مختار کا نواسا ہوں، مجھے معلوم ہے میری شہادت کا دن کون سا ہے اور وقت کون سا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ذات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں وہ تاریخ کربلا ہے، اللہ اکبر۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اور ستم کیے گئے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کربلا معلیٰ کے اندر پانی بند کیا گیا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کربلا معلیٰ کے اندر کھانا بند کیا گیا تھا۔ کہ آج ہندوستان کے اندر وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ لکھ دیا کہ معاذ اللہ حسین کی شبیہ لگانا حرام مکروہ معاذ اللہ۔ کربلا کے اندر پانی بند کیا گیا تھا، ہندوستان کے اندر ان وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ حسین کی شبیہ لگانا حرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کربلا کے اندر امام علی مقام کے اوپر کھانا بند کیا گیا تھا، ان یزیدیوں نے ان کے وہاں یزیدی کہلائے گئے یا ہندوستان میں ان وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ کہ حسین کا کھچڑا پکانا حرام معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، مسلمانوں سنو، اپنی کتاب میں لکھتا ہے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ کہ اگر حسین بچ جاتا تو یزید پر واجب تھا کہ معاذ اللہ حسین کو قتل کرے۔ کون ہے یہ لکھنے والا؟ یہ وہابیوں کا امام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کا لکھنے والا، اس کا رائٹر دیوبندیوں کا گرو گھنٹال ہے، اسے اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے۔ فرق بس اتنا ہے، کربلا کے اندر یزیدی کہلائے گئے اور ہندوستان کے اندر دیوبندی اور وہابی کہلائے گئے، اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ سنو 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 سنو، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان کربلا ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ خیمہ اہل بیت لگے ہوئے ہیں، 9 محرم الحرام کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے، وہ پہلی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے عمر بن سعد کی فوج سے کہا کہ سنو، اگر تم چاہتے ہو آج ہم سے جنگ ہو اور آج ہم سے لڑنا چاہتے ہو تو آج تم ہم سے جتنا چاہو اتنا لڑ لو، لیکن ہمارا سر نہ اتار پاؤ گے، ہمارا سر نہ اتار پاؤ گے۔ کل کے دن صبح کے وقت جب صبح ہو جائے اس کے بعد جنگ کو شروع کر دینا۔ اتنا کہنا تھا، ادھر سے پھر کہا گیا ٹھیک ہے، کل تک جنگ کو خاموش کر دیا جاتا ہے، کل اس کے بعد جب صبح ہوگی صبح کے بعد جنگ کو شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اب یہ وہ تاریخ ہے کربلا معاہدہ کے اندر خیمہ اہل بیت کے اندر بچے بھی موجود ہیں، خیمہ اہل بیت کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں، خیمہ اہل بیت کے اندر اللہ اکبر سبحان اللہ اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں، حضرت عباس علم بردار بھی ہے، حضرت قاسم نوجوان بھی ہے، اللہ اکبر، حضرت علی اصغر بھی ہے، حضرت علی اکبر بھی ہے، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے بھی ہیں، امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے بھی ہیں۔ اب دوسری رات گزرتی چلی گئی، رات گزرتی چلی گئی، رات گزرتی چلی گئی، جب صبح کا وقت قریب آیا، جب صبح کا وقت قریب آنے لگا، حاطف غیبی سے آواز آئی، آپ کے مستورات میں جب اس آواز کو سنا، اس آواز کو سننے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی، فرمایا آپ نے بھیا آواز کو سنا، کوئی آواز دیتا تھا اور وہ آواز دینے والا یہ کہتا تھا کہ اٹھو اور اپنی تلواروں کو خود کو مستعد کر لو، اٹھو اور اٹھو۔ فرمایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی اس آواز کو سنا۔ اس کے بعد اللہ اکبر مسلمانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر تیمم سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر تیمم سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر تیمم سے عبادات ہو رہی ہے، عذاب کو کیا جا رہا ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی روزہ رکھنے والے ہیں، ادھر بھی نام نہاد جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ادھر بھی جو ہے وہ کلمہ اور روزے نماز سجدے کرنے والے موجود ہیں، ادھر وضو کیا جا رہا ہے، نہر فرات سے وضو کیا جا رہا ہے، ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تیمم کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرمائی، اتنی دیر کے اندر اشقیاء کی فوج سب بسب کھڑی ہو گئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے کرام کو کھڑا کیا، آپ کے رفقائے کرام بھی کھڑے ہوئے. امام علی مقام مسلمانوں ذرا سوچو، سینے پھٹ جائیں اللہ اکبر، وہ واقعات کربلا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ مبارکہ اٹھایا، اپنے سر پر سر اقدس پر رکھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ لیا اور اس جبہ مبارکہ کو پہنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ حضرت اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ذوالفقار حیدری فاتح خیبر شیر خدا حیدر دربار کی اپنے ہاتھوں کے اندر لی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا لیا جو خاص میرے آقا کریم صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوا کرتی تھی. اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے وہ نبی کا شہزادہ، وہ نبی کا لاڈلا، وہ نبی کا نور نظر، وہ فاطمہ الزہرا کا نقطۂ جگر، وہ حضرت مولا کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ اکبر اب کدھر جا رہا ہے؟ اب میدان کربلا کے اندر جا رہا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آئے. آنے کے بعد اپنے گھوڑے کو پیچھ کے اندر کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا اے یزیدیوں، اے کوفیوں، کیا تم نے ہمیں خط لکھ کر کے نہ بلایا تھا؟ یہ اس واسطے تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت فرما رہے تھے. اتمام حجت کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے کوفیوں، کیا تم نے ہمیں خط لکھ کر کے نہ بلایا؟ اے کوفیوں، کیا یہ خطوں پر جو تم نے بھیجے ہیں ان پر تمہارے نام موجود نہیں ہے؟ اے کوفیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور تم اپنے نبی کے شہزادے کے ساتھ یہ ظلم اور ستم بھی کرتے ہو. اے کوفیوں، ذرا بتاؤ، کیا ان کے سر پر میرے جو صحابہ رکھا ہوا ہے یہ میرے نانا جان کا نہیں ہے؟ کیا یہ جو میں پہنا ہوا جبہ ہوں کیا یہ میرے نانا جان کا نہیں ہے؟ کیا یہ جو میں پٹکا پہنا ہوا ہوں کیا یہ میرے بڑے بھائی امام حسن کا نہیں ہے؟ کیا یہ جو میرے ہاتھ کے اندر تلوار ذوالفقار حیدری ہے کیا یہ میرے بابا جان مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا حیدر دربار کی نہیں ہے؟ اے یزیدیوں سنو، یہ جو سواری ہے کہ یہ سواری میرے نانا جان کی نہیں ہے جس سواری کو پر میں بیٹھا ہوں. اے یزیدیوں بتاؤ، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ اے یزیدیوں ذرا یہ بتاؤ، کیا میرے آقا نے، کیا تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارے آقا نے کیا میرے بارے میں حدیث میں نہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ؟ کیا میرے آقا نے نہ فرمایا تھا، میری عظمت کے اندر آقا نے نہ فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا میرے لیے آقا نے سجدے کو طول نہ دیا تھا؟ کیا میں آقا کی گوشت پر سوار ہوا تھا؟ کیا میں آقا کے جو ہے وہ آقا کے گود میں نہ کھیلا تھا؟ اے یزیدیوں ذرا بتاؤ، تم نے آج ہمیں کوفے کے اندر بلایا، تم نے ہمیں دعوت دے کر کے کوفے کے اندر بلایا تھا، تم نے ہمیں جو خط بھیجے تھے، تم نے کہا تھا خط بھیج کر کے ہمیں بلایا تھا، اب ہم یہاں پر آ گئے. تم نے خوب اچھی دعوت کری، تم نے خوب اچھی مہمان نوازی کری، تم نے خوب اچھی آل محمد کی خاطرداری کری، تم نے خوب اچھی آل محمد کی عزتانی کری کہ پانی کے ایک قطرے کو بھی آل محمد کو ترسا دیا، کھانے کے ایک دانے کو بھی آل محمد کو ترسا دیا. اتنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت فرمائی. اتمام حجت فرما کر کے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی، آپ کے رفقائے کرام موجود تھے. فرمایا آپ حضور ابھی جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو ہم نے جانے نہ دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں حضور ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کربلا کے میدان کے اندر جانے نہ دیں گے. ادھر سے عمر بن سعد جب امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت فرمائی، ادھر سے عمر بن سعد نے ایک تیر چلایا اور تیر چلا کر کے یہ اعلان کیا کہ اے کوفیوں، اے یزیدیوں، گواہ رہنا کہ جنگ کی شروعات میں کرتا ہوں. عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا شیعہ کی فوج کی طرف سے، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں واپس خیمے کے اندر تشریف لے آئے. آپ کے رفقائے کرام لڑتے جاتے تھے، آپ کے رفقائے کرام لڑتے جاتے تھے. ایک ایک شخص آپ کی طرف سے ان کے 100 لوگوں کو قتل کرتا تھا، 100 لوگوں کو واسطہ جہنم کرتا تھا. اس کے بعد
جام شہادت پہنچ کر جاتا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے جاتے تھے، ان کے جنازے کو لا کر کے اہل بیت کے باہر رکھا جاتا تھا۔ آپ عرضی کے مسلمانوں کہ سارے فقہائے کرام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے جو ہے وہ چچا جان بیٹے اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد رہ گئے تھے، آپ کے بیٹے، آپ کے چچا جان بیٹے کہیں رہ گئے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سارے فقہائے کرام شہید ہو گئے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، یزیدی فوج کی طرف اشارہ فرمایا اے یزیدیوں تم ہم سے لڑتے ہو، کیا تمہیں پھر آب کوثر نہیں پینا ہے؟ اے یزیدیوں تم ہم سے لڑتے ہو، ہمارے نانا جان ساقی کوثر ہیں، کل جنت میں ہمارے نانا جان کی شفاعت کے بغیر جا نہ سکو گے۔ اے یزیدیوں سنو تم نبی کے نوازے سے ڈرتے تو ہو، کیا تم آخرت کو بھول گئے ہو؟ اے یزیدیوں ہے کوئی تم میں اس وقت جو آل محمد کا ساتھ تھے، ہے کوئی تم میں اس وقت جو امام حسین کا ساتھ تھے؟ اتنا اعلان فرمانا تھا، یزیدی فوج کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، سب کے سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارشاد فرمایا، وہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک فوج اشعیاء یعنی یزیدیوں کی فوج کے اندر کھڑے ہوئے تھے، آپ کی بہادری، آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت کے چرچے ہوا کرتے تھے، آپ فوج کے سپہ سالار تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کو سنا، سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، جنت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، کہتی ہے ہر اس طرف آ جا، اس طرف نجات ہے، جہنم مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، کہتی نہیں ہر اس طرف آ جا۔ اتنے میں آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ جنت کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایک لگائی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرے، اور گرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے امام مجھے اگر معلوم ہوتا یہ یزیدی آپ کے ساتھ یہ کریں گے، مجھے اگر معلوم ہوتا یہ کوفی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو شہید کرنے کے اوپر اتارو ہو جائیں گے، تو ہرگز میں آپ کو وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے فوج لے کر کے نہ جاتا۔ لیکن اے امام علی مقام اب مجھے یہ بتائیے کیا میری توبہ بارگاہ الہی کے اندر قبول ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر کے سر پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا اے حر جا، میرے نانا جان بھی تجھ سے راضی ہو گئے، اے حر جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا، اے حر جا کل بروز قیامت میرے نانا جان تیری شفاعت فرمائیں گے، اور اے حر سن کل جنت میں تو ہمارے ساتھ میں جائے گا۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، ہے کرم کی تجھ سے یاد، ہے کرم کی تجھ سے یاد، دارے حیدری، دارے حیدری، دارے تکبیر، دارے رسالت۔ مسلمان حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب عامر بن سعد نے دیکھا کہ حر اور حسین کی لشکر کے اندر چلا گیا، حر چونکہ آپ کی بہادری اور آپ کی ہمت کے چرچے ہوا کرتے تھے، آپ فوج کے سپہ سالار تھے، تو عامر بن سعد گھبرایا، اس نے ایک پہلوان کو بھیجا، کہا جا اور جا کر کے حر کو سمجھا کہ تو یہ کیا کرتا ہے، تو یزید کی فوج کو چھوڑ کر کے حسین کی فوج میں چلا گیا ہے، تو ادھر سب تخت و تاج ہے، ادھر دولت ہے، ادھر پیسہ ہے، ادھر جاؤ عصمت ہے، ادھر سب کچھ ہے، دنیا ہے، ادھر پیسہ ہے، حکومت بھی تجھے ملے گی، اے حر تو یہ کیا کرتا ہے، اے حر تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو جب عامر بن سعد نے بھیجا کہ جا حر کو پکڑ کر کے لے کر دیا، اور اگر حر نہ آئے اور کہے کہ نہیں جاؤں گا تو حر کی گردن لے کر کے آئے۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حر تم کیا کرتے ہو، یزید کی فوج چھوڑ کر کے تم حسین کی طرف چلے گئے، ارے تخت و تاج ادھر ہے، پیسہ ادھر ہے، دنیا ادھر ہے،
انعامات ادھر ملیں گے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور سننے کے بعد جواب دیا کہ تخت و تاج ادھر ہے, دنیا ادھر ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا جائے. ان کے قدموں پر جان قربان کر دی جائے گی تو ادھر دنیا سے لے کر آخرت تک, آخرت کے اندر جنت ہے, آخرت کے اندر جنت ہے, حوض کوثر کا پانی ہے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے. اتنا فرمانے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے اوپر ایک زوردار حملہ کیا کہ اس کا سر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدل کیا تو اس کا سر 20 فٹ دور جا کر کے گرا. 20 ہاں, اتنا زور کا وار کیا تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کہ 20 فٹ دور, 20 قدم دور جا کر کے اس کا سر گرا. جب اس کو کاٹ دیا تو اس کے 3 بھائی اور تھے جو وہیں فوج میں موجود تھے. ان تینوں نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہوا, انہوں نے جو اس کو قتل کر دیا. وہ تینوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کی طرف لگ کے حضرت حر کے اوپر حملہ کیا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر 2 کی گردنیں اتاری. جب تک حر یزیدی فوج میں تھے تو حر جنگ اور بہادری ساری دور تھی حر سے, اور جب حر حسینی فوج میں آئے تو حر کے بازوؤں کے اندر وہ طاقت آئی کہ ایک بار سے 2 کی گردنیں اتارنے لگے. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بنا پر تھی جو حضرت حر کے بازو کے اندر کام کر رہی. 3 آئے تھے نا, 2 کو تو قتل کر دیا. جب 2 کو ایک ہی بار میں قتل کیا تو تیسرا بھاگ کھڑا ہوا. تیسرا بھاگا, جب تیسرا بھاگا تو میں واپس بھاگ جاؤں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, اور گھوڑے کو دوڑانے کے بعد اس کے پیٹھ پر ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو کر کے اس کا جسم گرتا چلا گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوہر دکھائے کہ فوج اشقیہ کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ حر کی تلوار تو تھمتی نہیں ہے, حر کی تلوار تو رکتی نہیں ہے, حر کی تلوار تو تھمتی نہیں ہے. ایک وار کے اندر 4 5 کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. کئی 100 کو قتل حضرت حر نے فرما دیا. اس کے بعد جب فوج اشقیہ نے دیکھا تو حر کی تلوار تھم نہیں رہی ہے, حر کی تلوار رک نہیں رہی ہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو واپس حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا اور اس کے بعد فرمایا, اے امام بہت پیاس لگ رہی ہے, اے امام پیاس کی شدت نے بہت تڑپایا ہے, اے امام تھوڑا سا پانی مل جاتا, اے امام تھوڑا سا پانی مل جاتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اے حر جاؤ میرے بابا جان تمہارا, اے حر جاؤ میرے بابا جان تمہارا آب کوثر لے کر کے انتظار کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا حضرت حر شوق شہادت کے اندر سرشار ہو کر کے پھر دوبارہ میدان کربلا کے اندر تشریف لائے. اور اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کئی کوفیوں کو واصل و جہنم کیا. اس کے بعد کوفیوں نے چاروں طرف سے پہرا لگایا اور پہرا لگا کر کے آپ کے اوپر چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے. جب آپ زخمی ہو کر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا, آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حر گھوڑے سے نیچے آ گئے, حر کا گھوڑا زخمی ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا بھیجا, گھوڑا گیا. حضرت حر پھر دوبارہ گھوڑے پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اسی زخمی حالت کے اندر کوفیوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ایک کوفی نے آپ کے اوپر آ کر کے نیزہ مارا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور طاقت کا مسلمان ذرا اندازہ لگاؤ. نیزہ آپ کے مارا, آپ غش کھا کر کے لیٹے ہوئے تھے, آپ نے آنکھیں کھلی, تلوار اٹھائی. اس وقت بھی جس شخص نے حضرت حر کو نیزہ مارا تھا ایک تلوار کا وار کیا اور ایک تلوار کے وار کے اندر اس کا بھی تن سے جدا کر کے اسے بھی واصل و جہنم کیا. اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی, یا حسین ادرکنی, یا حسین ادرکنی, اے امام علی مقام میری مدد فرمائیے, اے امام علی مقام حر کی مدد فرمائیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد حضرت حر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے کر کے خیمہ اہل بیت کے باہر لے گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود کے اندر رکھا اور اس کے بعد اپنے جبے مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کے اوپر جو دھول لگ گئی تھی اس کو صاف کرنے لگے. صاف کرتے جاتے تھے. امام علی مقام روتے جاتے تھے. صاف کرتے جاتے تھے. امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے تھے. اتنی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی. آنکھ کھول کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور مسکرائے اور اس کے بعد پھر جانے آخری کی سجود کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں حقیقت یہ ہے واقعات کربلا وہ ایک ایسے واقعات ہیں کہ جن کو سننے کے بعد جن کو پڑھنے کے بعد کلیجے پھٹنے لگتے ہیں. مسلمانوں کلیجے شک ہوئے جاتے ہیں. استاد زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ارے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. وہ اہل بیت کرام کی عظمتیں ہیں. وہ اہل بیت کرام کا مرتبہ ہے. مسلمانوں واقعات کربلا وہ ایک ایسے واقعات ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کے نورے ہیں. مصطفیٰ کے نورے ہیں. فاطمہ کے دل کے چین. فاطمہ کے دل کے چین. ذکر شہدائے کربلا. ذکر شہدائے کربلا. ذکر امام حسین. ذکر امام حسین. اے کرم کی تجھ سے یاد. اے کرم کی تجھ سے یاد. اے کرم کی تجھ سے یاد. سارے حیدری. سارے حیدری. فیضان حضور معصوم ملت. فیضان حضور معصوم ملت. حیدر 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 حیدر. سارے حیدری. سارے حیدری. سارے تکبیر. سارے رسالت. اور تو یہ ہے مسلمانوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا معلیٰ کے اندر اہل بیت کرام کی شہادت اور اپنی شہادت دے کر کے اسلام کو بچا لیا. یہ نماز روزہ اذان سب کہ آج جو حیات ہیں یہ دین انہی کربلا والوں کی ہے. یہ انہی کربلا والوں کا صدقہ ہے. مسلمانوں کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو بھی قربان فرما دیا. اپنے بیٹے کو بھی قربان فرما دیا. اپنے خاندان کو قربان فرما دیا. وہ کربلا معلیٰ کے واقعات ہیں مسلمانوں کہ جن واقعات کو پڑھو الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایک بات حضور مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آتا ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو 10 دن گھروں کے اندر ہمارے خاندان کے اندر ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے. گھر کے اندر آپس میں سب بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے ایک جو ہے وہ ذکر شہدائے کربلا کرتا ہے اور سب بیٹھ کر کے ذکر شہدائے کربلا سنا کرتے ہیں. شہدائے کربلا کا ذکر ہوا کرتا ہے. یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جن کی عظمتیں جن کی رفعتیں جن کا مرتبہ جن کا مقام ہم جیسے کی اوقات نہیں کہ ہم جیسے بیان کر سکیں. ان کی عظمتیں اتنی وہ بلند عظمتیں ہیں وہ بلند مرتبہ ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ جیسے ہم جیسے کی طاقت نہیں کہ ہم جیسے ان کی عظمتوں کو بیان کر سکیں. وہ ان کا مرتبہ ہے وہ ان کی عظمتیں ہیں. مسلمانوں اہل بیت کرام سے بھی محبت کرتے رہو. صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے رہو اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز میں پیغام دیتے رہو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی خوب کی سیر چمن خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. بار بار جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کے واقعات کیونکہ ابھی واقعات بہت ہیں اور دوسری جگہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے. وہاں پر بھی پروگرام
चालू है, वहाँ पर भी हमें और आपको सुनना है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला बात होगी, आगे के वाक़यात फिर इंशाअल्लाह ताला तफसील से फिर आगे इंशाअल्लाह ताला बयान किए जाएंगे। यहाँ तक तो मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या आपको सुना दिया। आपकी शहादत के बाद हज़रत उमर की शहादत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भाई और एक बेटे और आपके एक गुलाम जो उस वक्त तक फौज अशकिया के अंदर शामिल थे, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई उसके बाद वो भी फौज अशकिया को छोड़ करके इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज में शामिल हो गए थे और इमाम अली मकाम की तरफ से जंग फरमा कर लड़ करके जंग करके शरबत शहादत नोश फरमा करके जान जाने आखिरी के सुपुर्द फरमा दी थी। एक बात और आज वो कहते हैं ना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में होते, अगर ताकत वाले थे तो पानी मंगवा लेते, अगर ताकत वाले थे इमाम अली मकाम तो खाना मंगवा लेते, अगर ताकत वाले थे इमाम अली मकाम तो ये कर लेते। सुनो मुसलमानों, हुजूर मदरे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये को नक़ल फरमाया है, वो वाक़या सुना दूं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला सलातो व सलाम फिर हम लोग को इंशाअल्लाह अपना जो प्रोग्राम नहीं जाना है। हुजूर मदरे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये को तहरीर फरमाया है। फरमाते हैं कि जब खेमा अहले बैत के अंदर 10 मुहर्रम हराम को खेमा अहले बैत तमाम रुफ़क़ा आपके शहीद हो गए, तमाम रुफ़क़ाए किराम के शहीद हो गए। खेमा अहले बैत के अंदर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए कि देखा हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि 6 माह के थे। अल्लाहु अकबर। अब वो रो रहे थे तो उनसे रोया नहीं जा रहा था, वो रो रहे थे तो आवाज नहीं निकल रही थी। घर में सब ने कहा कि इनको ले जाइए, कूफियों से कहना कि तुम्हारी जंग हमसे है, कूफियों से कहना कि थोड़े अदरे पानी के इसके गले के अंदर टपका दो, ये तो 6 माह का बच्चा है, ये तुमसे जंग थोड़ी लड़ सकता, ये तो 6 माह का अली असग़र है, ये तुमसे जंग लड़ने के लिए मैदान में थोड़ी आ सकता है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोद में लिया, इरशाद फरमाया मुझे कूफियों से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कहती हो तो लिए जाता हूँ। इमाम अली मकाम हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाहर लेकर के आए। आने के बाद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफियों से इरशाद फरमाया, ऐ कूफियों तुम्हारी जंग हमसे होगी, ऐ कूफियों तुम्हारी लड़ाई हमसे होगी, ऐ कूफियों तुम्हें हमारा सर चाहिए है, ऐ कूफियों इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ ना किया है, ये बच्चा गया तो इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा है। ऐ कूफियों अगर तुम चाहो तो इसके हलक के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो, मेरे हाथ में ना दो बल्कि तुम खुद आ जाओ पानी लेकर के इसको पिला दो, और अगर ये भी तुम्हें लगे कि मैं अपने लिए पानी मांगता हूँ तो इसको गोद में ले जाओ और ले जा करके थोड़ा सा पानी इसको पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला करके लेकर के आ जाओ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे थे। जरा मुसलमानों सोचो तो वो 6 माह के अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो 6 माह के अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद के अंदर लेटे हुए हैं। इतने में फौज अशकिया की तरफ से तीर चलाया जाता है, वो तीर सीधा आ करके हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक़ूम मुबारक में लगता है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हलक़ूम मुबारक के अंदर तीर लगता है, खून का फव्वारा हलक़ूम मुबारक से जारी हो जाता है। आप एक आह लेते हैं, उछाल लेते हैं, और उछाल लेने के बाद आप भी जान जाने आखिरी की सुपुर्द हो जाती है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक़ूम मुबारक से तीर निकाला। निकालने के बाद खेमे अहले बैत में लेकर के आए। फरमाया तुम लोग कहा करती थी अली असग़र बहुत रोता है, इसका रोना देखा नहीं जाता, देखो अब ये रोता नहीं है। तुम लोग कहा करती थी अली असग़र पानी मांगता है तो इसका पानी मांगना देखा नहीं जाता, देखो अब ये पानी नहीं मांगता है। ये तुम लोग कहा करती थी अली असग़र रोता है तो आवाज नहीं निकलती, देखो अब ये खामोश सो रहा है। इतना फरमाना था इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे के अंदर रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह यमनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन हुज़ूर मज़र आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला
تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے. وہ کشتی کے اوپر سمندر میں سفر کر رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے, سمندر میں سفر کر رہے تھے. طوفان آ گیا. جب سمندر میں طوفان آ گیا, کہاں جو حضرت عبداللہ رحمانی اتنی دور فاصلے پہ سمندر میں سفر فرما رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کے اندر موجود ہے. ہاتھ میں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشے مبارکہ لیے ہوئے ہیں. وہاں سے حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی, آواز دے کر کہا, ارشاد فرمایا کہ امام حسین میری مدد فرمائیے, امام علی مقام میری مدد فرمائیے. امام دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے گھوڑا, جس کے گھوڑے کے اوپر ایک شخص سوار ہے, ان شخص کو جو ہے وہ چہرے کے اوپر رومال سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک لاشے مبارکہ لیے ہوئے. وہ چلے آ رہے ہیں. آنے کے بعد انہوں نے میری کشتی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد کشتی کو کنارے رکھا. جب کشتی کو کنارے رکھا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کون ہیں؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے کیا بتاؤں گا کہ کون آئے تھے اور یہ ہاتھ میں کون ہے, اور ان کے بچے کے خون تازہ تازہ فرماتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ تازہ تازہ خون ہر خون مبارک سے گر رہا تھا. اللہ اکبر, اتنا فرمانا تھا. آپ نے اپنے چہرے مبارک سے وہ چادر ہٹائی, دیکھا تو وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, آپ کے مرید. انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے اور یہ ہاتھ میں آپ کس کا جنازہ لیے ہوئے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, آج کوفیوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. آج کوفیوں نے ہمارے ساتھ ہمیں خط لے کر کے بلایا تو تھا, لیکن کوفیوں نے ہمیں خط دے کر کے بلا کر کے آج آل محمد کی یہ قدردانی کری جا رہی ہے. آج آل محمد کو شربت شہادت پلایا جا رہا ہے, پانی کی جگہ شربت شہادت پلایا جا رہا ہے. اتنا فرمانا تھا. اور اس کے بعد آپ نے رومال ڈالا اور رومال ڈال کر کے دوبارہ کربلا معطا. اللہ اکبر مسلمانوں, جو امام علی مقام کربلا معطا کے اندر رہ کر کے اتنی دور فاصلے پر ایک اپنے مرید کی کشتی کو اٹھا کر کے قسم خدا کی کنارے رکھ سکتے تھے, وہ امام علی مقام جن کی طاقت کا علم یہ تھا کہ کشتی اٹھائی اور کنارے رکھی. وہ امام علی مقام اگر چاہتے تو کربلا معطا کے اندر نہر فرات کیا ہے, کربلا معطا کے اندر یزیدی فوج کیا ہے, لیکن خدا کی قسم امام حسین کو امتحان دینا تھا, امت کو بچانا تھا, ہمارے اور آپ کے لیے قربانی دینا تھی. جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طاقت نہ دکھائی اور نہ کہ امام علی مقام ایک اشارہ فرما دیتے تو کوفیوں کی فوجوں کی فوجیں ختم ہو جاتی, کیونکہ وہ امام الانبیاء کے شہزادے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر امام حسین. وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ کربلا معطا کے اندر ہے, ہاتھ میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ لیے ہوئے ہیں, اور اتنی دور آپ کے مرید آواز دے رہے ہیں, آپ ان کی مدد فرمانے چلے گئے. وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طاقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں وہ ہے. اللہ اکبر. جب یزیدی فوج کی طرف سے کہا گیا تھا نا کہ اے امام حسین تم یہ کیا معاذ اللہ تم نے اپنے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا ہی کے اندر جہنم بنا دی معاذ اللہ. یزیدی فوج نے کہا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کرام کے خیموں کی چاروں طرف خندق کھلوا دی تھی, گڈھا کھلوا دیا تھا تاکہ کوئی بھی فوجی خباثت پیچھے سے خیمہ اہل بیت کی طرف نہ کر سکے, اور اس گڈھے کے اندر آگ چلوا دی تھی. تو اس طرف سے یزیدی بولا, کوفی بولا, جہنمی کتا بولا, اے حسین تم نے تو دنیا ہی کے اندر معاذ اللہ جہنم بنا لی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کے ساتھ جو صلفائے کرام تھے انہوں نے چاہا کہ اسے قتل کر دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا, فرمایا مولا دیکھتا ہے جو یہ کیا کہتا ہے نبی کے نواسے سے. اتنا فرمانا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کا گھوڑا بکتا اور بتک کر کے اس کے گھوڑے نے گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر کے آیا, اور اسی آگ کے اندر جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوائی تھی اسی آگ کے اندر اس خبیث جہنمی کو لا کر کے پھینکا, تو اسی آگ کے اندر جل کر کے واسطہ جہنم ہو گیا. یہ ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت, یہ ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا اختیار. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری کے لیے. ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر, جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, جس نے خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر اے نہ مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, جو تھا جو ہم شکل مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین. اللہ اکبر. مسلمانوں ہمیں اور آپ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی عقیدت ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم سچے ان کے وفادار ہیں, تو دنیا کے اندر وہابیوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گی, دیوبندیوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گی, رافضیوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گی. الحمدللہ نہ ہم روافض کو مانتے ہیں, نہ ہم جو ہے وہ وہابیوں اور دیوبندیوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت مسلک سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں, اور اس انداز میں پیغام دیتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ہوگا پھر آگے کی انشاءاللہ تعالی آگے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام واقعات کربلا انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے, ان کو آپ سماعت کریں گے. مولا سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس ماہ محرم الحرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یاد سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور دوقات فرمائے. مولا ہماری اس جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکل قبولیت عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, مانگا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.